آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی زندگی کا دردناک واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار پیارے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے سامنے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ پیارے نبی جب مسجد میں بیٹھے تھے کہ حسن اور حسین کی رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، اے میرے پیارے بابا جان، میں دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے، میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر مبارک اتار کر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے جب اپنی بیٹی کی چہرے کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ مبارک بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ گہرا ہو چکا تھا اور آپ بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھیں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدنا فاطمہ فرمانے لگی، بابا جان آپ مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوک کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے ہی نہیں اٹھا جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زار و قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے بابا جان حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاری بیٹی فاطمہ کی یہ بات سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حسن اور حسین کے رونے کی بہت زیادہ آواز آئی، میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بی بی فاطمہ نے عرض کی، اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ صبر کرو۔ رسول اللہ نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی انگلی مبارک حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو بھی انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے سکون میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں پیارے نبی نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ پیارے نبی دوڑتے ہوئے اپنی پیاری بیٹی کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زار و قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی بی بی فاطمہ نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ ایک کھجور بھی میسر نہیں تھی۔ کہنے لگیں، اسی کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا، بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ نے عرض کی، اے بابا جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیا۔ جب تیسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی 4تھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زار و قطار روئیں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے پیاری فاطمہ اپنے جائے نماز کا ایک کونا اٹھاؤ۔ بی بی فاطمہ نے اپنے جائے نماز کا ایک کونا اٹھایا تو مصلی کے نیچے بیش بہا مال و دولت اور سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن بیٹی فاطمہ قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جائے نماز کا پلو واپس رکھ دیا اور کہنے لگیں، اے بابا جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے، اے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ اے بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ خود ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ تو 3 دن کی بھوکی ہے، میں 4 دن سے بھوکا ہوں۔
اور میں نے اسی وجہ سے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسا کیوں کرتے تھے اور ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، پھر وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کر لے۔ کہیں ان کی امت یہ نہ کہے کہ نبی نے خود تو اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے سے سورج بھی واپس مڑ آتا ہے، جس کے اشارے سے پتھر بھی بولتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا جیسا صبر عطا فرمائیں، ان کے جیسی حیا نصیب فرمائیں، آمین۔ امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور کامنٹ باکس میں حضرت فاطمہ الزہرا سے اظہار محبت کے لیے کچھ الفاظ ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔